نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه صدق رسولنا الكريم۔ ناظرین گرامی، حدیث کی ساری کتابوں میں ایک متواتر حدیث ہے۔ متواتر حدیث ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے سنی اور بہت سارے صحابہ نے آپ کی اس بات کو آگے رپورٹ کیا، اور حدیث کے تقریباً سبھی مجموعوں میں اس کو نقل کیا گیا، تو یہ متواتر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن 7 لہجوں میں اتارا گیا ہے، تم کو جو لہجہ بھی میسر آئے تم اس میں قرآن کریم کو پڑھ لیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اپنے اولین مخاطبین کے لیے جو آپ کے سامنے عرب تھے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور عرب قبائل کے لہجوں میں بڑا اختلاف تھا۔ ناظرین گرامی، یہ قانون فطرت ہے کہ جب لوگوں کا جغرافیہ بدلتا ہے، معاشرتی حالات بدلتے ہیں، تو بہت سارے لفظوں کا تلفظ بدل جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یا علاقہ بدلنے کے ساتھ زبان کی ادائیگی کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں، تو یہی معاملہ عربی زبان کے ساتھ تھا۔ اور واضح رہے کہ جب کوئی لفظ دوسرے انداز میں بولا جاتا ہے، ایک قبیلہ ایک لفظ کو یا ایک علاقے میں ایک لفظ کو اور طرح ادا کیا جاتا ہے، دوسرے علاقے میں اسی لفظ کو کسی اور طرح ادا کیا جاتا ہے، اس سے معنی میں اختلاف نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کون تھے؟ آپ کے مخاطب تو بدو تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے قبیلے کے لہجے میں لفظوں کو ادا کر دیا کریں۔ تو قرآن کریم کے اس پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ عربوں کے درمیان اختلاف کی نوعیت کیا تھی، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ فنامنا اور یہ قانون فطرت کہ لوگوں کا جغرافیہ بدلنے کے ساتھ لفظ کی ادائیگی کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ میں اردو زبان سے اس کی 2-4 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اردو زبان کے کئی مکاتب فکر ہیں، کئی ایسی جگہ ہیں جہاں سے اردو پلی بڑھی اور اردو کی افزائش ہوئی۔ لکھنؤ ہے، دہلی ہے، حیدرآباد دکن ہے، لاہور ہے۔ تو ایک جگہ پہ لوگ مٹی کہتے ہیں، دوسرے کسی علاقے میں لوگ مٹی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لاہور میں لوگ اردو بولنے والے تشنگی کہتے ہیں۔ اگر کسی کو پانی کی طلب ہے، جسے انگریزی میں سیٹیشن کہتے ہیں، وہ پانی چاہتا ہے اور وہ پانی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، وہ تشنگی محسوس کرتا ہے۔ لکھنؤ اور دہلی کے کئی جگہوں پہ لوگ اس کو تشنگی کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا غزل گانے والے ایک حبیب ولی محمد تھے، وہ گایا کرتے تھے سورج چھپ گیا، اور لاہور میں ہم کہتے ہیں سورج چھپ گیا۔ تو یہ ان کو انگریزی میں ہم ڈائلیکٹل ویریئنٹس کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی ساری زبانوں میں اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے موبائل پہ انگریزی کا ایک لفظ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پروویژن آتی ہے کہ اس لفظ کو برطانیہ میں اس طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے اور امریکہ میں اس لفظ کو اس طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے وہ خدا کی شناخت کروانے کے لیے آتا ہے، وہ ایک خدا شناس معاشرہ بنانے کے لیے آتا ہے، ایسا معاشرہ بنانے کے لیے کہ جس میں فرد کا استحصال نہ کرے، فرد معاشرے کا استحصال نہ کرے اور معاشرہ کسی فرد کا استحصال نہ کرے، سارے لوگوں کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض معلوم ہوں
اور ایک خدا شناس اور کیئرنگ سوسائٹی بنے. نبی تو اس لیے آتے ہیں, نبی لسانیات پڑھانے نہیں آتے. اور یہ خالص لسانی مسئلہ ہے. میں اس کی ایک اور مثال دوں گا کہ بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حکیم بن حزام کو سورہ فرقان کے کچھ لفظ کسی اور طرح پڑھتے سنا. تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ کے گویا ایک طرح کھینچتے ہوئے لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حکیم بن حزام آپ پڑھیں. آپ نے پڑھا. جب آپ نے پڑھا تو آپ نے کہا آپ نے ٹھیک پڑھا. آپ نے سیدنا عمر سے کہا اے عمر یہ قرآن 7 لہجوں میں اترا ہے. حقیقت یہ تھی کہ حکیم بن حزام قریشی نہیں تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قریشی تھے. ایک اور آخری مثال اس سلسلے میں عرض کر دوں. ایک مسلم اسپین کے بہت بڑے عالم تھے عجلونی. ان کی ایک کتاب ہے کتاب الابانہ عن القراءات. 1979 میں یہ دمشق سے شائع ہوئی. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلیم کا ایک وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو بکر بھی تشریف فرما ہے اور بھی کچھ صحابہ ہیں. تو بنو سلیم چونکہ قریشی نہیں تھے, ان کا لہجہ قریش کے لہجے سے بہت ہی مختلف تھا. حالانکہ بنو سلیم بھی بہت جلیل القدر عربی قبیلہ تھا. تو ان کے نمائندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی تو وہ جب چلا گیا وہ وفد تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما رأیت افصح عرب منک. یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ فصیح میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا. لم ما قالوا لك وما قلت لهم لم نفهم شيء. جو آپ نے ان سے کہا اس کے وفد کے لیڈر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, جو اس نے آپ سے کہا ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا. حالانکہ بنو سلیم بھی عرب تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے, تو یہ لہجوں میں اس قدر اختلاف تھا. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کی ساری کتابوں میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. یہ سارے علوم مجھے اللہ نے سکھائے ہیں اور خوب سکھائے ہیں. ناظرین گرامی, قرآن کریم اسی عربی زبان میں اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس زمانے میں اجازت دے رکھی تھی کہ تم اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیا کرو. اسی موضوع سے متعلق آئندہ لیکچرز میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی. شکریہ جی.